آج بڑی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین کرام، یہاں مردے دفن ہیں یا پھر سونا؟ میکسیکو کے پراسرار اہرام جن میں چھپے راز کوئی نہیں جانتا۔ کچھ فاصلے سے دیکھیں تو یہ سرمئی آتش فشاں پتھر سے بنے اہرام اور ان کے گرد دیواریں قدرت کا کرشمہ لگتے ہیں۔ وسطی میکسیکو کے سین میگیل ڈی ایلڈنس شہر سے 30 میل دور کینیڈا ڈی لاوا ورجن وادی میں موجود یہ پتھریلی شکلیں اس بنجر علاقے میں کسی پہاڑی سلسلے کی مانند اس طرح پگھل چکی ہیں کہ یہ اس کا قدرتی حصہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ان سے بڑے اہرام کے قریب پہنچیں تو رشک آتا ہے۔ یہ انسان کے بنے تھے، ایک جیسی سیڑھیاں جو سخت پتھر کے اندر تراشی گئی تھیں، کسی ماہر معمار کی مدد کے بغیر بنانا ممکن نہ تھا۔ دیگر دو نسبتاً چھوٹے اہرام بھی کسی انسانی ہاتھ کا پتہ دیتے ہیں، یہ یقیناً کسی قدیم تہذیب کی نشانیاں تھیں۔ مقامی لوگ بہت عرصے سے اس شہر کے باہر موجود ان کھنڈرات کی موجودگی سے آشنا تھے، اور کچھ نے افواہ پھیلائی کہ یہاں مردے دفن ہیں، کچھ سونے کی بات کرتے ہیں۔ قبریں کھودنے والے نے تو ان کو بارودی مواد سے اڑانے کی کوشش کر ڈالی، لیکن ان کو کچھ نہیں ملا، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ یہ مقام باقی دنیا کے لیے مکمل طور پر انجان رہا، جب تک 2000 کے اوائل میں میکسیکو کے ماہرین آثار قدیمہ یہاں کھدائی نہیں کی۔ مقامی ماہر آثار قدیمہ البرٹ کوفی نے 2011 میں سیاحوں کو یہاں کا دورہ کروانا شروع کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 13 آسمانوں کا گھر ہے، جسے 540 عیسوی میں یہاں کے رہائشیوں نے تعمیر کیا تھا، اور انہوں نے سب سے طویل قامت اہرام کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ پتھر قریبی کان سے نکالا جاتا تھا، اور اس اہرام کی چوکور بنیاد تھی اور سیڑھیاں 15 میٹر اونچائی پر پلیٹ فارم تک جا رہی تھیں۔ ان کے مطابق دو چھوٹے اہرام، جن میں ایک کو ہوا کا گھر اور دوسرے کو طویل ترین رات کا گھر کہا جاتا ہے، ان ہی پتھروں سے بنائے گئے تھے۔ تاہم 2 دہائیوں بعد یہ معمہ حل نہ ہو سکا، اور ان کو بنانے والے کون تھے؟ کوفی کہتے ہیں کہ یہ اب تک ایک ایسا پراسرار مقام ہے جو ہمیں حیران کرتا ہے۔ ہمیں معلومات ملتی رہتی ہیں۔ اب تک یہ طے ہوا کہ 13 جنتوں کا گھر نامی یہ اہرام ایک معبد تھا، جو قدیم دور میں ایک اہم کام یعنی وقت بتانے کے لیے مختص تھا۔ صدیوں پہلے وقت اور موسم کا حساب رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اس وقت کوئی گھڑی یا کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، تو لوگ آسمان دیکھ کر اندازے لگاتے تھے۔ ماہر آثار قدیمہ میوزیم کی ڈائریکٹر نے ان اہرام کی کھدائی کے دوران میکسیکو کے نیشنل انسٹیٹیوٹ ایتھنز زیوپالوجی اور تاریخ دان گبرالٹر کے ساتھ کام کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ آج ہم گھڑی اور آئی فون کی مدد سے وقت دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کو سورج اور چاند کی مدد لینا پڑتی تھی۔ روزانہ کویر کے مطابق یہ اہرام ایک قدیم تہذیب نے سورج کی حرکت کے مطابق ایک ایسے آلے کے طور پر تیار کیا جس سے وہ کاشتکاری کے لیے اہم تاریخوں کا اندازہ لگاتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو تعمیر کرنے میں کافی محنت لگی ہوگی۔ واضح ہے کہ یہ اہرام 1500 سال سے یہاں موجود ہے، لیکن ان کی اپنی کہانی اب وقت کی گردش میں گم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنے پیچھے ایسی کوئی تحریر نہیں چھوڑ کر گئے جس سے یہ نشاندہی ہو سکے کہ ان پراسرار اہرام کو تعمیر کرنے والے کون لوگ تھے۔ اس کی ایک وجہ 16ویں صدی میں میکسیکو پر ہسپانوی قبضے کے دوران ہونے والی تباہی بھی ہے۔ تاہم مقامی ثقافت کے لیے اپنے آباء و اجداد کے علم اور روایات کو محفوظ رکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً اس لیے کہ ان کی تاریخ کو یا تو بھلا دیا گیا یا پھر اسے درست طریقے سے سمجھا نہیں گیا۔ اس لیے روزانہ کویرا اور گبریالٹرز 2 دہائیوں سے اس قدیم تہذیب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ حقائق اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مقام سے دریافت ہونے والے متعدد نوادرات کے باوجود اب تک اس کی تاریخ کی پہلی مکمل طور پر سلجھا نہیں سکے، اور ہر جواب نئے سوال اٹھا دیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ قدیم وقت کا حساب رکھنے والے ایک ایسی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے جن کو فلکیات اور فن تعمیر پر عبور حاصل تھا۔ کوریزکا کا کہنا ہے کہ
کئی قدیم تہذیبیں مخصوص دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی، وقت اور خلا کی تخلیق کی پوجا کرتے تھے۔ ان اہرام کی تاریخ میں ان لوگوں نے ان اصولوں کو نقل کرنے کی کوشش کی جو ان کے خیال میں دنیا کی تخلیق کرتے ہوئے استعمال ہوئے تھے، اور کویرزا نے بتایا کہ مقامی تاریخ کے مطابق مقدس ہستیوں نے دنیا، وقت اور خلا تخلیق کی، اور وقت بتانے کے لیے سورج انسانوں کے حوالے کیا۔ تو انسانوں کو اسی طرح کی تنظیم زمین پر کی۔ پہلے دنیا کے 4 کونے بنائے گئے، پھر پورا سال سورج ان پر 4 کونوں کو چکر لگاتا۔ اس عبادت گاہ میں آپ کو وہی نظر آ رہا ہے جو اس قدیم تہذیب کے خیال میں کائنات بناتے وقت ہوا تھا۔ 13 آسمانوں کے گھر کے 4 کونے موسم سرما اور موسم گرما کی انتہا کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ زرعی اعتبار سے 2 اہم تاریخوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو 4 مارچ اور 9 اکتوبر ہیں، اور جب فصل کاشت کی جاتی اور کاٹی جاتی، اگر آپ ان 4 دنوں میں سے کسی دن اس اہرام کی سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہوں تو سورج اسی دن کے مخصوص کونے کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا۔ یہ اہرام تعمیر کرتے وقت ان لوگوں نے معیاری تکنیک اور مواد استعمال کیا۔ انہوں نے آتش فشاں کی راکھ سے بننے والے پتھر قریبی کان سے نکالے اور ان کو اسی طرح سے ترتیب دیا کہ ہر پتھر دوسرے پتھر کو سہارا دے رہا تھا۔ اس طریقے کو ہینیسوں کا کہا جاتا ہے، اور آج کی دنیا کے حساب سے شاید یہ اہرام خوش شکل نظر نہیں آتے، لیکن کوفی کا کہنا ہے کہ ان کو بنانے والوں نے ان کی خوبصورتی کو یقینی بنانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور میلوں دور سے لائے گئے لائم سٹون کی مدد سے سیڑھیوں کی آرائش کی گئی، اور یہ پتھر لانے میں ہی 2 سے 3 دن لگے ہوں گے۔ کویرزا کا کہنا ہے کہ ان آرائشی لائم سٹون پتھروں کو جوڑنے کے لیے ایک مقامی کیکٹس کے درخت کے پتوں سے بنی قدرتی گوند کا استعمال کیا گیا۔ صدیوں پرانا یہ طریقہ آج بھی کچھ مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور کویرزا کا کہنا ہے کہ ہم قدیم لوگوں کا علم دریافت کر رہے ہیں۔ ان اہرام کی مزید چھان بین پر ماہرین کو علم ہوا کہ یہاں قیمتی اشیاء موجود تھیں، لیکن وہ سونا نہیں تھا۔ ان کو یہاں دفن 19 ڈھانچے ملے جن میں مرد اور خواتین کے علاوہ ایک بچے اور ایک کتے کا ڈھانچہ بھی تھا، جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا پہلے خیال تھا کہ ان اہرام کو تعمیر کرنے والے اٹومی لوگ تھے جن کی نسل آج بھی یہاں آباد ہے، لیکن اب تک وہ اس مفروضے کے تصدیق کے لیے ڈی این اے تجزیہ نہیں کر سکے۔ اور کویرزا کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ڈی این اے بینک میں اب تک جدید دور کا اٹومی ڈی این اے نہیں ہے، اور اس کو حاصل کرنا آسان نہیں۔ آپ کو مقامی آبادیوں سے اجازت لینا ہوتی ہے، پھر یہاں مختلف اٹومی لوگ ہیں، اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تاہم 13 آسمانوں کے گھر کے بلند ترین مقام سے ملنے والے ڈھانچے سے ماہرین کو کچھ اشارے ضرور ملے۔ اس ڈھانچے کی ہڈیوں پر نشان بنے تھے جو پہلی نظر میں ایک انسان، شکاری یا جنگجو جیسے لگتے ہیں، لیکن ڈی این اے کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ ڈھانچہ کسی عورت کا تھا، اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ڈھانچہ عمارت سے کہیں زیادہ پرانا تھا۔ یہ مندر تو 540 صدی عیسوی میں بنا تھا، لیکن یہ ڈھانچہ 400 قبل مسیح کا تھا۔ یہ لوگ جہاں جاتے تھے اس کو ساتھ رکھتے تھے، اور کم از کم 950 سال سے اس ڈھانچے کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اہم شخصیت تھی، اس لیے جب انہوں نے مندر بنایا تو اس کو سب سے اونچی جگہ دفن کیا، لیکن ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ کون تھی اور اتنی خاص کیوں تھی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے احتیاط سے کام لیا جاتا ہے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے تھاما جا سکے۔ اس پراسرار تہذیب کے بارے میں تصور کرنے کی کوشش کی جس نے اپنے مقدس بزرگ کو یہاں دفنایا تھا۔ نئے جینیاتی تجزیے نے اور حیران کیا، اور ڈھانچوں کی جینیوم کا تجزیہ مکمل ہوا تو ان میں قدیم میکسیکن قوموں مایا، ناہمواز اور تارا ہو مارا سے مماثلت ظاہر ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہو جہاں پورے میکسیکو سے لوگ اکٹھے ہوتے ہوں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو امید ہے کہ ان کو مزید رازوں سے پردہ اٹھانے کا موقع ملے گا جس کی مدد سے وہ اس پہیلی کو حل کر سکیں گے۔ اس معاشرے کی تاریخ کا اتنا کچھ وقت کے ہاتھوں ضائع ہو چکا ہے، اور وہی وقت جس کا حساب کتاب رکھنے میں ان کے آباء و اجداد ماہر تھے۔ کویرز کہتی ہیں کہ یہ ہم پر ہمارے آباء و اجداد کا قرض ہے کہ ان کی کہانی کو تلاش کریں۔ ہم ایسا علم اور حکمت کیسے یاد رکھیں گے اگر ہم ان کے کہانی بار بار نہیں سنائیں گے۔
مجھے امید ہے کہ یہ انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔